بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. کل کے سبق میں ہم نے 3 آیات صدقے کے حوالے سے پڑھی، جن میں اللہ رب العزت نے صدقہ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی اور صدقے سے مال کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے یا اجر کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے اس کی وضاحت فرمائی، اور صدقے کی قبولیت کے لیے 2 شرائط بیان فرمائی کہ اس صدقے کے بعد نہ تو احسان جتلانا ہو اور نہ ہی اذیت دینا ہو۔ تو یہ وہ ظاہری چیزیں تھیں جو کسی دوسرے بندے کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں کہ اگر آپ احسان جتلاتے ہیں یا اذیت دیتے ہیں تو دوسرا بندہ اس سے براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ ایک ہے وہ جو مال آپ اپنے مال میں سے خرچ کر رہے ہیں، جس طرح اس مال کے خرچ کرنے پر آپ نے احسان نہیں جتلانا، اذیت نہیں دینی، اسی طرح اس مال کو خرچ کرتے ہوئے آپ کے دل کے اندر ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ احسان جتلانا اور اذیت دینا جس طرح یہ منع ہے، اسی طرح صدقہ کرتے وقت ریاکاری کرنا بھی منع ہے۔ تو ریاکاری میں انسان اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کر رہا ہوتا ہے۔ ریاکاری میں کوئی بھی نیکی ہو، صرف صدقہ ہی نہیں، کوئی بھی نیکی ہو تو اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایسی کوئی بھی نیکی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ پھر اس آدمی کو یا اس نیکی کو لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اب وہ اجر دیں گے یا وہ جانے اور تو جان، میرا اس نیکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کرنے والوں کے لیے یا احسان جتلا کر خرچ کرنے والوں کے لیے یا اذیت دے کر خرچ کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ جس طرح ایک چٹان، صاف چٹان ہو اور کوئی شخص اس کے اوپر بیج بو دے اور وہاں پر تھوڑی بہت مٹی پڑی ہو، لیکن جب زور سے بارش پڑے تو وہ مٹی اور وہ بیج وہاں سے لڑک کر آگے کہیں چلے جائیں اور اس چٹان کو اس بارش سے کوئی فائدہ نہ ہو سکے، کیونکہ وہ چٹیل میدان ہے، چٹیل چٹان ہے، پتھر ہے، اس کے اوپر کہاں پر کوئی اناج یا کھیتی اگ سکتی ہے۔ تو بارش برسنے سے جو اس کے اوپر مٹی تھی وہ بھی وہاں سے آگے پیچھے چلی گئی، تو وہاں پر کوئی بھی بیج جو ہے وہ اگ نہیں سکتا۔ تو ایسے لوگ جو ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، ان کے صدقے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص نے چٹان کے اوپر بیج بویا اور بارش ہوئی اور وہ ساری مٹی جو ہے وہاں سے لڑک کر آگے چلی گئی۔ تو جس طرح اس چٹان کو بارش سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اسی طرح ریاکار اور منافق شخص کو خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس کا صدقہ جو ہے وہ رائے گاں جائے گا، کیونکہ منافق آدمی کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور ریاکار آدمی جو ہے وہ اللہ کے لیے صدقہ نہیں کر رہا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ریاکاروں سے کہیں گے کہ تم نے یہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اب لوگوں کے اندر تمہاری مشہوری ہو گئی، واہ واہ ہو گئی، تو آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی نیک عمل کریں، صدقہ و خیرات کریں یا کوئی بھی نیک عمل کریں،
تو پہلے اپنی نیت کو صاف کریں، خالص کریں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ نیکی کریں، صدقہ و خیرات بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی کو دکھانا مقصد نہ ہو، ریاکاری مقصد نہ ہو، شہرت مقصد نہ ہو، دنیا کے مفادات مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مقصد ہونی چاہیے، تو ایسا صدقہ جو ہے وہ اللہ کو قبول ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اہل ایمان کو اللہ نے خطاب کیا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ تم باطل کرو، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات کو، بالمنی، احسان جتلا کر، والاذا، اور تکلیف دے کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صدقہ کرنے کے بعد احسان جتایا جائے یا تکلیف دی جائے تو وہ صدقہ باطل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو، باطل مت کرو۔ کلذی، اس شخص کی مانند، یعنی یہ بھی ضائع ہوتا ہے، اور اس شخص کی مانند، یونفقو، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ گویا کہ وہ بھی اپنا صدقہ ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر اس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہوتا تو پھر وہ ریاکاری نہ کرتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ نہ کرتا، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا۔ فَمَثَلُهُ، پس اس کی مثال، کمثل صفوان، اس پتھر کی مانند ہے، پتھر کی سی ہے۔ فَمَثَلُهُ، پس اس کی مثال، کمثل صفوان، اس چٹان کی سی ہے یا اس پتھر کی سی ہے، علیہ تراب، جس پر کچھ مٹی پڑی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پس اس کو زور کی بارش پڑے، اس کے اوپر زور کی بارش پڑے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ اس کو صاف چٹان کر کے چھوڑ دے، یعنی اس کی جو مٹی ہے وہ بارش سے بہہ جائے اور وہ بالکل چٹیل اور صاف ستھری چٹان جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ تو اب جو بالکل صاف ستھرا پتھر ہوتا ہے جس کے اوپر مٹی نہیں ہوتی، اس کے اوپر تو کچھ بھی نہیں اگتا ہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون، وہ نہیں قدرت رکھتے، علی شیء، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی، مما کسبوا، جو بھی انہوں نے کمایا۔ یعنی یہ جو ریاکار لوگ ہیں، انہوں نے جو بھی عمل کیا یا جو بھی کمایا وہ اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا اس میں سے، اجر و ثواب سے محروم ہوں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور ثابت قدمی سے، استقامت کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کی مثال جو ہے وہ ایک ایسے باغ کی ہے جو بلندی پر واقع ہو، اگر وہاں پہ زور کی بارش آئے تو وہ ڈبل پھل دے دے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی آئے تو کم از کم جو اوس یا شبنم جو ہوتی ہے اسی سے ہی اس کو کافی ساری تری مل جائے اور وہ اپنا پھل جو ہے وہ دے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ،
اور مثال ان لوگوں کی ینفقون اموالہم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال ابتغاء چاہتے ہوئے مرضات اللہ اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی جو اللہ کی خوشنودی کے لیے وتثبیتا من انفسہم اور پوری دل جمعی سے یعنی دل سے من انفسہم اپنے دلوں سے اپنے نفسوں سے ثابت رہتے ہوئے یعنی سوچ سمجھ کر باقاعدہ دل جمی کے ساتھ شوق ذوق کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کماثل جنت ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جنت باغ کی سی جنہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں اتنے زیادہ درخت ہوں کہ زمین چھپ جائے یعنی کثرت درختوں کی وجہ سے یا پھر اس کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہو کہ وہ درخت جو ہے وہ باغ جو ہے وہ خود چھپ جائے نظر نہ آئے تو جنوں کو بھی جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتے اور پیٹ میں بچے کو جنین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی نظر نہیں آتا تو جنہ جیم نون مادہ سے جو بھی چیز سامنے آئے گی وہ مخفی اور چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے اسی طرح مجنون ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی عقل پر پردہ پڑ جائے یعنی اس کی عقل جو ہے وہ پردے میں ہو تو جو بھی چیز پردے میں ہو اس کو جیم نون کے مادے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے نفسوں کی دل جمی کے ساتھ کمثل جنت ان کی مثال اس باغ کی سی ہے بے ربوتن جو زرخیز زمین میں ہو بلند ٹیلے پر زرخیز زمین میں ہو نرم اور زرخیز زمین میں اصابہ وابل اگر اس کو تیز بارش پہنچے فآتت اکولہا ضعفین تو وہ اپنا پھل جو ہے ضعفین ڈبل دے یعنی اگر تیز بارش آئے تو وہ چونکہ زرخیز زمین میں ہے تو زمین اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور پھر وہ جو پھل ہے اور جو درخت ہیں وہ اچھی طرح سے اگتے ہیں اور پھل ڈبل ہو جاتا ہے فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ اگر اس کو تیز بارش نہ بھی پہنچے فَطَلٌ تو شبنم ہی کافی ہے تو بلندی پر ہونے کی وجہ سے جو شبنم پڑتی ہے رات کو وہ اس باغ کو فائدہ دیتی ہے اس کو اتنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ ہر اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے تو نیک آدمی اہل ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اگر زیادہ خرچ کریں تو ان کو ڈبل اجر ملتا ہے اور اگر تھوڑا بھی خرچ کریں تو بھی وہ اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوتے اللہ انہیں ضرور اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ریاکاری کرنے والے شخص کے لیے ایک دوسری مثال بھی بیان فرمائی اللہ فرماتے ہیں اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک ان تکون لہ جنتن کہ اس کا باغ ہو من نخیل و اعناب کھجوروں سے اور انگوروں سے تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں لہ فیہا من کل الثمرات اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں پھلوں سے بھرپور باغ ہو وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور اس کو بڑھاپا پہنچ چکا ہو وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ جبکہ اس کی اولاد ابھی چھوٹی ہو اولاد کمزور ہو چھوٹی ہو فَأَصَابَهَا پس پہنچے اس کے باغ کو اعصار بگولا فیہ نار جس میں آگ ہو فاحترقت پس وہ اس کو جلا کر راہ کر دے تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا باغ ہو بہت اچھا باغ ہو ہر طرح کے اس میں پھل ہوں اس کے اندر نہریں چلتی ہوں اور پھر وہ خود جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہو جبکہ اولاد ابھی اس کی چھوٹی ہو یعنی اولاد ابھی بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو اور آگ کا بگولا آئے اور اس کو جلا کر راکھ کر دے تو یہ گویا کہ ایک مثال تھی کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا پسند نہیں کرتا ہے یعنی ایسا کوئی بھی نہیں پسند کرتا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے تو یہ ریاکار آدمی جو ہوتا ہے اس کے صدقات کی مثال ہے کہ اگر کوئی شخص ریاکاری کرتے ہوئے اپنا مال صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ باغ جو ہے جس کو بگولا پہنچا اور وہ تباہ ہو گیا
کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کرتے ہوئے جو لوگ خرچ کرتے ہیں یا ریاکاری کرتے ہیں ان کی مثال بیان کی ہے۔ تو ایسے شخص جو ہیں ان کی عمر بھر کی نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے خرچ نہیں کیا ہوتا، انہوں نے ریاکاری کرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے میں ایک اور شرط جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال پاکیزہ ہو اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، یعنی جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ مال حلال کا ہونا چاہیے۔ حلال کا مال ہونا چاہیے، حرام کا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر حلال کا ہونے کے ساتھ ساتھ بذات خود صاف ستھرا بھی ہونا چاہیے، ردی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بسا اوقات حلال کا مال ہوتا ہے لیکن ردی چیز ہوتی ہے، یعنی حلال بھی ہو اور اچھی چیز ہو، اعلیٰ اور معیاری چیز ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو، خرچ کرو، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں سے، جو پاکیزہ اور اچھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایک حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے تو یہاں پر پاکیزہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا، تو اللہ کے نبی نے بھی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ پاک ہیں اور پاک چیز ہی قبول کرتے ہیں، یعنی حرام کا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھی چیز خرچ کرنے کے بارے میں چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے حتیٰ کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، یعنی نکمی کھجوریں یا بیکار یا باسی کھانا خرچ کرنے کی بجائے اعلیٰ اور معیاری کھجوریں اللہ کی راہ میں صدقہ کی جائیں۔ کھانا اگر کھلانا ہے تو تازہ کھانا کسی کو کھلایا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیز گھر میں بچ گئی ہو، اضافی ہو جائے، چلے جی یہ اب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں اچھی چیز خرچ کرنی چاہیے۔ تو یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو، خرچ کرو، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، یعنی جو تم نے پاکیزہ مال کمایا ہے، حلال کا مال کمایا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس چیز میں سے، ان پھلوں میں سے، ان فصلوں میں سے، باغات میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ اخرجنا لکم من الارض، جس کو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ ولا تیمموا الخبیث منہ، اور نہ تم ارادہ کرو، ولا تیمموا الخبیث، اور نہ تم ارادہ کرو، الخبیث، ردی چیز کو خرچ کرنے کا، منہ، اس مال میں سے، جو ردی چیز ہے اس کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ تنفقون، نہ تم اس کو خرچ کرنے کا ارادہ کرو، ولستم بآخذیہ، اور تم خود بھی اسے لینا پسند نہیں کرتے، یعنی ایسی ردی چیز کہ اگر کوئی آپ کو دے تو آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ یہ چیز مجھے دے، الا ان تغمضوا فیہ، الا یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو، یعنی آنکھ بچا کر رکھ لو لیکن تمہارا دل نہ ہو، اس کا دل رکھنے کے لیے ایک دفعہ رکھ لو اور بعد میں اس کو ادھر ادھر آگے پیچھے کسی کو دے دو یا پھینک دو۔ واللہ غنی واعلموا ان اللہ غنی حمید، اور جان لو کہ بے شک اللہ بے پرواہ ہے اور تعریف کیا ہوا ہے، یعنی اللہ تمہارے صدقات کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو صرف تمہارے دلوں کے خلوص اور جذبے کو دیکھ رہا ہے کہ تم کس جذبے کے ساتھ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ تو اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ در حقیقت اپنے ہی رشتہ داروں کے اندر، اپنے ہی جیسے انسانوں کے اندر تم خرچ کر رہے ہوتے ہو، اور انہی کے اوپر ہی تم اس کو خرچ کر رہے ہوتے ہو۔ باقی شیطان کا تو کام ہے کہ وہ کہیں بھی نیکی کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر یہ وسوسے اور اندیشے پیدا کر دیتا ہے کہ اگر تم نے مسجد میں، مدرسے میں، دین کے کام میں، اچھے کاموں میں خرچ کیا تو تم مفلس ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، خلاش ہو جاؤ گے،
لیکن جب برے کام پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ایسا کوئی اندیشہ جو ہے وہ دل میں نہیں ڈالتا، بلکہ وہ برے کام کو ایسے بنا سنوار کر پیش کرے گا کہ انسان بے دھڑک غلط کاموں میں، شیطانی کاموں میں اپنا مال جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ مسجد کو فنڈ دینے کے لیے 100 200 روپے، یا فنڈ لینے کے لیے رابطہ کرنے والوں کو چکر لگوانا، لیکن وہی شخص شراب نوشی میں، بدکاری میں، ٹیلی ویژن اور دیگر اگر مقدمے میں پھنس جائے تو وہاں پر عدالتوں کے اندر، وہاں پر جو ہے وہ لاکھوں خرچ کر دے گا اور کسی قسم کے تردد کا بھی اظہار نہیں کرے گا۔ تو اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ شیطان کی راہ میں شیطان کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان یعدکم الفقر تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے، یعنی وہ تمہیں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، خرچ نہ کرنا۔ الشیطان، شیطان یعدکم الفقر تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، ویامرکم بالفحشاء اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو نیک راہ پہ خرچ کرتے ہوئے تو فقر سے ڈرائے گا، لیکن بے حیائی اور برائی کے کاموں میں خرچ کرنے سے وہ بالکل نہیں ڈرائے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے یہاں پہ خرچ کرو۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، واللہ یعیدکم اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ اپنی مغفرت کا، بخشش کا، وفضلا اور اپنے فضل کا۔ واللہ واسع علیم اور اللہ خوب وسعت والا، خوب جاننے والا ہے، اور اللہ خوب وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو حکمت سے مراد عقل، فہم، علم، رائے کی درستگی، یا اسی طرح قرآن مجید کا علم، قوت فیصلہ، یا اس طرح کتاب و سنت، یا پوری شریعت، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ دو لوگ قابل رشک ہیں، ایک وہ ہے، یعنی ان پہ رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، تو کوئی دوسرا آدمی یہ رشک کرے کہ اللہ مجھے بھی اتنا مال دے اور میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں، تو یہ جائز ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے، وہ اس دین کے علم سے لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو دین کا علم سکھاتا ہے۔ تو کوئی شخص اگر اس سے رشک کرے تو وہ بھی جائز ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت اور جس کو حکمت دے دی گئی، فہم، شریعت کا علم، دین کا علم دے دیا گیا، فقط اوتی خیرا کثیرا، تو اسے بہت بڑی بھلائی جو ہے وہ عطا کر دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکمت کا جو تذکرہ کیا ہے، حکمت سے مراد یہی ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم، تم اللہ کی راہ میں کوئی بھی خرچ کرو، کوئی بھی چیز خرچ کرو، او نذرتم من نذر یا تم کسی بھی چیز کی نظر مانو۔ نظر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا، یا اتنے نفل پڑھوں گا، یا فلاں نیکی کروں گا، یا فلاں کام کروں گا، تو یہ نظر ہوتی ہے۔ اگر تو نیکی کی نظر ہو، خیر اور بھلائی کی نظر ہو، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ گناہ کی نظر ہو تو پھر اس نظر کو پورا نہیں کرنا چاہیے، اس نظر کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ مثلا کوئی آدمی یہ نظر مانتا ہے کہ اگر فلاں بندہ مر جائے، یا فلاں میرے دشمن کا اتنا نقصان ہو جائے، تو میں اتنے جو پیسے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دوں گا، تو یہ غلط نظر ہے، اس طرح کی نظر نہیں ماننی چاہیے۔ تو نظر کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ قرآن مجید میں 7ویں پارے میں اللہ نے قسم کا کفارہ بیان کیا ہے کہ وہ اگر آپ اپنی قسم توڑ دیتے ہیں تو 10 مسکینوں کو کھانا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ تو یہ 4 کفارے ہیں، آپ ان چاروں میں سے کوئی بھی کفارہ جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔
تو اللہ فرماتے ہیں وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا جو بھی تم نظر مانو، فإن اللہ یعلمہ، بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور پھر صدقے کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر تو صدقہ ایسی جگہ پر آپ دے رہے ہیں کہ ایک تو وہاں پر کسی شخص کی عزت نفس مجروح نہیں ہو رہی، یعنی عوامی مقامات پر مساجد میں یا کسی اعلان کرنے پر آپ نے صدقہ دیا، اور پھر آپ کے صدقہ کو دیکھ کر دیگر لوگوں کو ترغیب بھی ملے گی، وہ بھی صدقہ کریں گے، تو پھر آپ اعلانیہ صدقہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ پر صدقہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ وہاں پر اعلانیہ صدقہ دیں گے تو جس غریب مسکین کو آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کی عزت نفس مجروح ہونے کا خدشہ ہے، یا پھر آپ ریاکاری کے لیے صدقہ دے رہے ہیں، تو پھر آپ ظاہراً نہیں بلکہ آپ خفیہ صدقہ کریں، تاکہ آپ کو جو ریاکاری کا شائبہ ہے یا اس کی جو عزت نفس کا مسئلہ ہے وہ مجروح نہ ہو۔ تو ویسے دونوں طرح ہی صدقہ جائز ہے، بات صرف آپ کی نیت اور آپ کے عزم کی ہے کہ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو وہ بھی بہتر ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم انہیں مخفی دو اور فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہارے سارے گناہ دور کر دے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ اس چیز سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ جی دوبارہ سے ترجمہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، احسان جتا کر اور اذیت دے کر، کالذی، اس شخص کی طرح، ینفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتا، فمثلہ، پس اس کی مثال، کمثل صفوان، اس چٹان کی سی ہے، علیہ تراب، جس پر تھوڑی بہت مٹی پڑی ہوئی ہو، فاصابہ وابل، اور اسے زور کی بارش پڑے، فترکہ صلدا، وہ اسے بالکل صاف ستھرا کر دے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور وہ نہ قدرت رکھیں کسی بھی چیز پر جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلی خوشی سے اور ذوق شوق سے، تو ان کی مثال اس باغ کی ہے، بے ربوۃ، جو زرخیز زمین پر ہو، اصابہ وابل، اگر اسے تیز بارش آئے، فآتت اکلھا ضعفین، تو وہ اپنا پھل جو ہے وہ ڈبل دیتا ہے، فإن لم يصبها وابل، اگر تیز بارش اس کو نہ پہنچے، فطل، تو پھر شبنم سے ہی اس کا کام کافی ہو جاتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آیا ود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنت، کہ اس کا باغ ہو، من نخیل و اعناب، کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں، واصابہ الکبر، اسے بڑھاپا پہنچے، ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کی اولاد ابھی کمزور ہو، چھوٹی ہو، فاصابہ اعصار، پس پہنچے اس کے باغ کو بگولا، فیہ نار، جس میں آگ ہو، آگ کا بگولا اس کے باغ کو پہنچے، فاحترقت، اور اس کو جلا کر راکھ کر دے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم الآیات، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ مال سے، ما کسبتم، جو بھی تم نے کمایا، ومما، اور ان پھلوں سے، اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور تم ردی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، الا یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ بے پرواہ ہے اور تعریف کیا ہوا ہے، اللہ تمہارے صدقوں کا محتاج نہیں ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، ویامرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے،
वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, जबकि अल्लाह ताला अपनी बख्शिश और फजल का तुमसे वादा करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वसअत वाला जानने वाला है। युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह हिकमत देता है, दानाई देता है जिसको चाहता है। व मन युतिल हिकमत, और जिसे दानाई दे दी गई, फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, उसे बहुत बड़ी भलाई अता कर दी गई। व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत पकड़ते मगर अक्लमंद। व मा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन, और तुम जो भी खर्च करो, और नजर तुम मिन नजरिन, और जो भी नजर मानो, फ़इन्नल्लाह यालमुहु, बेशक अल्लाह उसको जानता है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। इन तुबदु सदक़ाती, अगर तुम ज़ाहिरी सदका करो, फ़निम्मा हिया, तो वो भी ठीक है। व इन तुख़्फ़ूहा, और अगर तुम उसे छुपा कर करो, व तु'तुल फ़ुक़रा, और फ़ुक़रा को दो, फ़हुव ख़ैरुल लकुम, वो तुम्हारे लिए और ज़्यादा बेहतर है। वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, अल्लाह तुमसे तुम्हारे गुनाह मिटा देगा। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह उस चीज़ से बाखबर है जो तुम अमल करते हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, आज किसकी प्रेजेंटेशन थी? लाइबा, ठीक है। चलिए लाइबा, आप उधर से शेयर करें या इधर से मैं कर दूं? सर मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, आप कोशिश करें, अगर उधर से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं इधर से कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, एक सवाल था। जी बताएं। शेख साहब, ये नज़र के हवाले से था कि अक्सर लोग बातों बातों में वैसे ही कह देते हैं, अगर ये हो जाए तो मैं तब करूंगा, और एक पूरी नीयत के साथ कहते हैं कि या अल्लाह ये हो जाए तो फिर मैं ये करूंगा। तो इन दोनों में कोई फर्क है इनके एक होता है ऊपर? लफ्ज, मतलब बातों एक। बातों में कह देना, तो बातों बातों में ना कसम का एतबार है ना नजर का एतबार है। बाद वो जैसे ना अल्लाह ने कुरान में कहा है ना कि जो लघु कस्में होती हैं ना, बाद लोगों की आदत होती है कि वो बात बात के साथ अल्लाह की कसम ऐसे हो गया, अल्लाह की कसम ऐसे हो गया। तो ये जो बातों में कहना है ये एक अलग चीज है, लेकिन जब नजर आपने माननी है ना, तो उसमें आपने बकायदा नजर की नीयत करनी है। बकायदा आजम के साथ, नीयत के साथ आप कहेंगे कि या अल्लाह अगर ये हो गया तो मैं ये कर दूंगा, तो वो नजर होगी। तो एक होता है आदमी ऐसी बातें 100 बातें कर जाता है रोज, लेकिन वो फिर जरूरी नहीं होती, वो नजर नहीं होती है। नजर को बकायदा नीयत के साथ जो है ना मुनाकिद करना पड़ता है। ठीक है जी, वाजे। जी शेख साहब, जजाकल्ला खैर। हाँ हाँ जी, लाइबा जैनब। जी सर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अभी नहीं नजर आ रही है, शेयर करें दोबारा से। आप इस तरह करें, मुझे भेज दें। आप तो बहुत टाइम लगा रही हैं ना। एक- उस्ताद आपको पहले कल भेजती थी। अब वो कहीं पता नहीं मैसेज कहाँ चला गया होगा, खाली मैसेज मुझे भेजें, अस्सलाम वालेकुम। देखिए आया? जी जी, आ गया, ठीक है, मैं करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहिस चले समीउल स्टार्ट अलीम करें, मिनश बिस्मिल्लाह। शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस। शैतान की हकीकत ये है कि शैतान शयातीन के सरदार अज़ाज़ील का नाम है, यानी वो जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। क्योंकि शैतान रहमत बरहक से मरहूम और नाउमीद है, इसलिए उसका नाम इब्लीस हुआ। रिवायात के मुताबिक उसका तख्त समंदर पे है, और वो रोजाना अपने लश्कर भेजता है और लोगों में फितना डालते हैं। मौलाना अब्दुर्रहमान गिलानी ने अपनी किताब
تفسیر القرآن میں شیطان کی حقیقت بہت اچھے سے بیان کی ہے۔ شیطان دراصل ابلیس تھا جو جنوں کی جنس سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے اور جن نار سے، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، نون واو را۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لقب ابو البشر یعنی انسانوں کے والد، صفی اللہ اللہ کے چنے ہوئے، خلیفہ یعنی بعد میں آنے والے نائب، اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اور رسول تھے۔ آدم لفظ ادیم ان سے نکلا ہے، ادیم الارض یعنی سطح زمین سے پیدا کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فریب شیطان نے دیا تھا۔ شیطان نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور جس درخت سے تم بچ رہے ہو اسے کھا لو اور ہمیشہ جنت میں رہو گے اور اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ یہ سورہ اعراف میں آیت ہے۔ کیا انبیاء سے خطا ہو سکتی ہے؟ فنسیہ، اللہ پاک نے فرمایا فنسیہ آدم ولم نجد له عزما۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور ہم نے آپ میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا۔ اگر انبیاء علیہ السلام سے کوئی غلطی یا خطا سرزد ہوتی تو وہ معاف کر دی جاتی ہے، یا کوئی قابل تلافی معاملہ ہو تو بذریعہ وہی تلافی کر دی جاتی ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے تھے جن کی وجہ سے انہیں معافی مل گئی تھی۔ وہ تھے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت حضرت حوا علیہ السلام نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا نیکی اور بدی کے نتائج لازم ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، انہیں معاف کر دیا، مگر جنت سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے نہیں بلکہ زمین میں خلافت کے لیے پیدا کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جزا نیکی کی جزا اور بدی کی سزا دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ بھلائی پر انعام اللہ چاہے تو دے دے، چاہے تو نہ دے، اور چاہے تو کئی گنا زیادہ دے۔ وہ چاہے تو کسی کا گناہ معاف کر دے یا چاہے تو سزا دے۔ وہ حکیم بھی ہے اور عادل بھی، لہٰذا ان صفات کے مطابق وہ سب کچھ کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ نصارہ کے غلط عقیدے کی تردید۔ چلے حضرت ٹھیک ہے، آدم علیہ ماشاءاللہ بس کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بارک اللہ فیک۔ تو نیکسٹ ویک میں کون سب سے پہلے پریزنٹیشن پیش کرے گا؟ پیر والے دن، بلکہ منگل کو؟ جی آپ میں سے کون کون رہ گئے ہیں؟ محمد حیدر حسن آپ کی ہو گئی ہے؟ جی سر میری ہو گئی بھی ہے۔ اچھا اچھا، اور کس کی رہ گئی ہے موجود لوگوں میں سے؟ ایک سسٹر تھی، انہوں نے آج مجھے میسج کیا تھا کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو میری رہتی ہے، آپ میرا نام لے لیجیے گا سر کے سامنے۔ انہوں نے مجھے میسج کیا تھا پرسنل کنہوں میں، نے؟ سمرا طارق ہے ان کا نام، سمرا طارق۔ اچھا سمرا طارق، ٹھیک ہے۔ تو انہوں